أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 470 ہے، 470 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی گئی. 41 لفظی ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، الذین، وہ لوگ جو یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ولم تؤمن، اور ایمان نہیں لائے، قلوبہم، ان کے دل، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جو ہادو، یہودی ہوئے، سماعون، وہ بہت سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، سماعون، بہت سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، کہ وہ آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون، وہ بدل ڈالتے ہیں، الکلمہ، باتوں کو، من بعد مواضعہ، ان کی جگہوں سے ثابت ہونے کے بعد. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تم دیے جاؤ، ھذا، یہ حکم، فخذوہ، تو تم اسے لے لو، وَإِنْ، اور اگر لم تؤتوہ، نہ دیے جاؤ تم یہ، فاحذروا، تو بچو، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ، اور جو شخص کے ارادہ کرے اللہ، فتنتہ، سے گمراہ کرنے کا، فَلَنْ تَمْلِكَ، تو ہرگز آپ اختیار نہیں رکھتے، لہو، اس کے لیے، من اللہ، اللہ کی ہاں، شیئن، کچھ بھی. اولئک، یہ الذین، وہ لوگ ہیں، کہ لم یرد اللہ، کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا، ان یطہر، کہ پاک کر دے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں لوگوں سے وہ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں،
اور ان دوسرے لوگوں کے لیے جاسوس بنے جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد دور لے جاتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچنا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے لیے تم اللہ کی طرف سے ہدایت کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ بزرگان محترم، اس طویل آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 باتیں بتائی۔ پہلی بات، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں۔ دوسری بات، ان میں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے عام یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ تیسری بات، یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سنتے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کے خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے۔ چوتھی بات، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہونے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ پانچویں بات، یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا۔ چھٹویں بات، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ ساتویں بات، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اور آٹھویں بات، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینے لگے۔ انہی لوگوں میں سے وہ منافق بھی تھے جو ظاہر میں تو اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے مگر ان کے دل مومن نہیں تھے، وہ دل کے اعتبار سے کافر تھے۔ یہ منافق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات رنجیدہ اور غمگین ہونے کا باعث تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا۔ پیغمبر، اے رسول، آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں، جو ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے تو کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال یہ ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انداز میں تسلی دی گئی، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غم میں مبتلا نہ کریں جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، یقین مانو کہ یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ یہ آیت قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے بھی تسلی کا باعث ہے جن پر مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف ممالک میں، مختلف شکلوں میں، مختلف پہلوؤں سے، مختلف سمتوں سے، مختلف شکلوں میں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ حالات ان دنوں میں، جن دنوں آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ رہا ہوں، اس ملک پر مسلمانوں کے لیے زلزلہ، طوفان اور سیلاب کا دورہ ہے، سخت آزمائش کی یہ گھڑیاں ہیں اور ساعتیں۔ ملک و ملت کے ان حالات پر دل یقیناً غمگین ہے، آنکھیں نم ہیں، دل پر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ ان دنوں یہ فکر ہے کہ موجودہ ناگفتہ بھی یہ حالات میں ہمیں عملاً کیا اقدام کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے والے ہیں۔ ہمیں صرف حالات کا رونا نونا نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ فکر کرنی ہے، اس بات کی فکر کرنی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہمیں اب اپنے مستقبل کو پائیدار اور درخشاں بنانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اقدام کرنا پڑے گا۔ ہمیں نبی قرآن مجید کی تعلیمات کے قریب ہونا پڑے گا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، دین سے مربوط ہونا پڑے گا، اسلامی شناخت کے ساتھ ہمیں اس ملک میں جینا پڑے گا۔ اور جتنے حالات اس ملک کے اندر ہمارے سامنے ہیں، یہ حالات اسلام کی تاریخ میں پہلے آ چکے ہیں، اس لیے ضرورت
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، اور اس دین کے لیے قربانی دینے کی ذہنی طور پر ہم تیار رہیں۔ یہی تقاضا ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا سمجھیے کہ ہم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، حالات تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک خرابی یہودیوں کی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے آگے بڑھ کر سنتے ہیں، یعنی وہ آپ سے باتیں سنتے ہیں تاکہ آپ کی طرف وہ باتیں منسوخ کریں جو آپ نے نہیں کہی ہیں۔ دوسری خرابی یہودیوں کی یہ بیان کی گئی کہ یہ ان لوگوں کے لیے سنتے ہیں اور کان دھرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، یعنی یہ دوسرے لوگوں کے جاسوسی کرتے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل خیبر کے لوگوں کے لیے بنی قریظہ کے لوگ جاسوس بن کر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا لکھا ہوا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس میں تو یہ لکھا کہ ان دونوں کو رسوا کیا جائے اور کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے جو تورات کے زبردست عالم تھے اور علماء یہود میں سے تھے، مگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تورات میں تو شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا کی سزا رجم ہے، یعنی سنسار کرنا ہے۔ تم تورات لے آؤ۔ وہ تورات لے آئے، اسے کھولا، لیکن ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والا جو مضمون تھا اس کو پڑھ کر سنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کا حکم موجود تھا۔ اب کہنے لگے کہ ہاں اس میں رجم کا حکم موجود ہے۔ اس کے بعد زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو رجم نے سنسار کیا۔ یہودیوں کی تیسری برائی اور خرابی اس آیت میں بتا دی گئی کہ یہ اللہ کی کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہودیوں نے تورات کے احکامات کو بدل ڈالا، تحریف کر ڈالا۔ یہ اپنی زندگی میں آسانیاں تلاش کرتے تھے اور اس کے لیے آسمانی کتاب تورات میں تبدیلی کر لیتے تھے۔ یہودی آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو اگر مطلب کے موافق حکم ملے تو مان لو اور اگر مطلب کے خلاف ہو تو انکار کر دو۔ یہ برائی ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو جیسے کہ جس شکل میں ہے اسی شکل میں ہم تسلیم کریں، مانیں۔ اسی میں ہمارے لیے نجات اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا